السلام علیکم جی۔ آج کا ٹاپک ہے خدا کی قدرت کو پہچاننا۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ پودوں کو پیار جب ہم کرتے ہیں تو وہ پیار ہمیں واپس ملتا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ پودا بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ پھر ہمیں اپنا پیار محسوس کراتا ہے۔ یہ تو بہت گہری چیزیں ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے غلط طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اصل زندگی کا مقصد بھول ہی چکا ہے۔ کبھی سوچنے کی بات ہے، جس پودے کو پیار کریں گے اس کا پھل زیادہ اچھا نکلے گا، اور جس پودے کو پیار نہیں کریں گے وہ مرجھا جائے گا۔ اسی طرح جانوروں کی قسمیں ہیں۔ سارے جانور جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب ہم عید الاضحیٰ پہ بکرا یا پھر جو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو وہ اپنا پیار واپس بھیجتا ہے اور اللہ بھیجنے والا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں، پراپرٹیز اور باقی سب چیزیں، یہ تو دنیا کے دھندے ہیں۔ ہم نے ان دھندوں میں رہتے ہوئے، کیونکہ ان کو چھوڑ تو سکتے نہیں، کمانا بھی ہے ہم نے، کھانا بھی ہے ہم نے، ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن کیا ہم لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کو اپنی زندگی میں واپس لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم تو پیسے کمانے کے ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے کماؤ پیسے، لیکن صحیح طریقے سے کماؤ۔ اپنے گھر حلال پیسہ لے کے آؤ، حرام نہیں، کیونکہ حلال پیسہ 1 سے 2 بن سکتا ہے یا 2 سے 4 بن سکتا ہے، حرام پیسہ 1 سے 0 بن سکتا ہے۔ یہ دنیا صرف ایک عارضی دنیا ہے۔ ہم لوگ اس عارضی دنیا میں ایک امتحان دینے آئے ہیں۔ اگر آپ اس امتحان کو سمجھ سکیں تو یہ زندگی بہت آسان طریقے سے گزر جائے گی۔ اللہ کا دیا ہوا ہمارا قرآن ایک بہت قیمتی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر عملاً اپنی زندگی میں واپس لے کے آئیں قرآن کو، تو ساری ٹینشنز، سارا رونا دھونا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو امیر نہیں ہیں اور وہ مستحق ہیں، ان کی ہیلپ کرو، چاہے ان کے بچوں کو پڑھاؤ، چاہے ان کے گھر میں ہیلپ کرو، یا جو بھی ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ میں 100% لٹریسی پاکستان میں کر سکوں، لیکن اس کے لیے ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنا پڑے گا۔ اگر ایک امیر گھرانہ
ایک غریب گھرانے کو سنبھال لے، یعنی کہ اس کے بچوں کو پڑھائے، اس کے گھر میں ہیلپ کرے، اس کے ساتھ بڑے بڑے چیزیں، مطلب جیسے جیسے ان کی مشکلات ہوں ان کو دور کرے، تو اللہ جو امیر گھرانہ ہوگا اس کے گھر میں برکت ہی برکت ڈال دے گا۔ ایک گھرانے کو ہیلپ کرنے سے دوسرے گھرانے کو بہت عزت ملے گی، پیار ملے گا، اور یہی وہ پیار ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے پیار کو پانا چاہتے ہیں، لیکن پیار کو پائیں گے کیسے؟ پیار کو پائیں گے کیسے؟ اصل بات یہ ہے، اگر ہم صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنا شروع کر دیں، اور جو ہمارا ملک نہ وہ غلط کو سمجھتا ہے نہ وہ صحیح کو سمجھتا ہے، جو دکاندار ہیں، جو پھل والے ہیں یا سبزی والے ہیں، ان کا جو تول والا ڈبہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ کام خراب کرتے ہیں۔ ایک کلو، حقیقت میں لوگوں کو 1 کلو جانا چاہیے، جو بھی وہ لیں، آدھا کلو ہو، 1 پاؤ ہو، لیکن اس کا سانچہ تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے ہر پل ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، لیکن اس موقع کو ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے۔ اگر پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں لانی ہے اور اچھا کام کرنا ہے، چاہے وہ اپنے لیے ہو، ماں باپ کے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، یا جو بھی مستحق لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہو، تو ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، بہت زیادہ عارضی ہے، اور جس وقت ہم فوت ہو جائیں گے یا اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے تو قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اللہ کہے گا اس کو پڑھو۔ تو جب آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں کچھ آپ اچھے کام بھی کریں گے، بہت اچھے کام کریں گے آپ انشاءاللہ، لیکن جو ہم نے غلط کام کیے ہوئے ہیں اللہ وہ کہے گا پڑھو اب ان کو، اور جب وہ پڑھے گا تو اللہ کہے گا اب مجھے بتاؤ، جب میں کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں تو آپ نے کیوں نہیں یہ بات سمجھی اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ رہیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ لیں، ایسے لوگوں کو جو مینٹلی سلو ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا ان کے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، پہلے ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ جیسی قیمتی چیز تو اس دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے نا، اس پہ تو اعتبار ہے نا ہمیں، اور اس کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس کو سمجھیں، لوگوں کی خدمت کریں اور اپنی زندگی آسان کریں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب آپ جائیں گے، اور لوگوں کو غلط نگاہوں سے مت دیکھیں، ان کا حق نہ ماریں، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے سوائے ہمارے اعمال کے۔ تو اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناؤ، دن میں ہر روز نئی بہتری ایڈ کرو اپنی زندگی میں،
اور جس وقت آپ اس طریقے سے اپنی زندگی میں نئے چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ بیماریوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے کیونکہ نہ ٹینشن ہوگی، نہ بڑی بڑی بیماریاں لگیں گی، کیونکہ ہم سب کو اعتبار ہے اپنے اللہ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو اپنا ساتھی مان لیتا ہے وہ زندگی میں ہر چیز اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے. امید ہے آپ سب کو میری یہ چھوٹی سی بات اچھی لگے گی. شکریہ.